اللہ ہوا یقبل التوبہ الم یعلموا، کیا تم یہ نہیں جانتے ہو ان اللہ ہوا یقبل التوبہ، خدا ہی وہ ہے کہ جو توبہ کو قبول کرتا ہے. کس سے؟ ان عبادہ، اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے. وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو لیتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ خدا بند عالم تواب بھی ہے، توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے. اب اس آیت کے سلسلے میں چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام یہ فرمایا آیت میں جو یہ لفظ ہے یأخذ الصدقات، اللہ صدقات کو لیتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی صدقات میں صدقات واجب بھی ہیں، صدقات مستحب بھی ہیں، خمس بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے. یأخذ الصدقات، اللہ صدقات کو لیتا ہے. امام کیا فرماتے ہیں کہ اگر کسی غریب کی، کسی ضرورت مند کی یا واجب صدقات ادا کرتے ہیں، چونکہ یہ حکم خدا کے مطابق ہے، لہٰذا اس محتاج، اس ضرورت مند کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے، پہلے خدا بند عالم کے ہاتھ میں آتا ہے. ہاتھ میں یعنی خدا کے نام پر ہوتا ہے. ان اللہ هو التواب الرحیم، خدا ہے جو توبہ کو قبول کرنے والا ہے، خدا رحم کرنے والا ہے. لہذا اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرنا، توبہ کرنا، یہ راستہ ہمیشہ بارگاہ خدا میں کھلا ہے، یہاں تک کہ موت کا وقت آ جائے. اور جیسا کہ آپ محظور ہیں، ماہ شعبان المعظم جو کہ ختم ہو رہا ہے، اور ماہ مبارک رمضان آنے والا ہے، جو کہ بہت ہی برکتوں کا مہینہ ہے، بہت ہی عظمتوں کا مہینہ ہے، گناہوں سے استغفار کا مہینہ ہے، کار خیر نیک کام کرنے کا، اپنے اعمال میں اضافہ کرنے کا مہینہ ہے. اور اس کے پہلے خطبہ جمعہ میں میں نے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا خطبہ شعبانیہ جو مولا نے فرمایا ہے، اس کے چند کلمات آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، اور اسے چند کلمات آج بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، جس میں مولا فرماتے ہیں الہی ان حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی وان خذلتنی فمن ذا الذی ینصرونی. اے میرے اللہ، ان حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی، اگر تو روک دے تو کون ہے جو مجھے رزق دے گا؟ یعنی رزق خدا کے ہاتھ میں ہے، اگر خدا کسی کو رزق دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتے. الہی من حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی، اگر تو مجھے روک دے تو کون رزق دے سکتا ہے؟ رازق خدا ہے. وَإِنْ خَذَلْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُونِي، اگر تو مدد نہ کرے تو کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ آگے مولا فرماتے الہی اعوذ بک من غضبک، اے میرے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں تیرے غضب سے، غضب خدا. وحلول سخطک، اور سختیوں میں پڑنے سے میں تیرے غضب اور تیرے سختیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اور جیسا کہ ابھی ہم نے اس میں الفاظ پڑھے جس میں مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں فمن ذا الذی یرزقنی، رزق کون ہے تیرے علاوہ دینے والا؟ تو رزق دینا خدا کا کام ہے، خدا رزق دیتا ہے. البتہ یہ رزق کی دو قسمیں ہیں. ایک رزق ہے جس کو رزق مادی کہتے ہیں، جیسے کھانا، کپڑا، پانی، گھر، یہ کیا ہے؟ رزق مادی ہے. مادے کی تعریف میں نے پہلے بیان کیا ہے، مادہ وہ چیز جو دکھائی دیتی ہے. لہذا ایک تو رزق کی قسم ہے رزق مادی، اور دوسرے عظیم رزق جو ہے وہ ہے رزق روحانی. اس لیے کہ انسان دو چیزوں سے بنا ہے، جسم سے اور روح سے. یہ اصل انسان کا کیا ہے؟ روح ہے انسان کی. انسان توجہ دیتا ہے اپنے
مادی غذا کے اوپر زیادہ، لیکن روحانی غذا پہ توجہ اتنا نہیں دیتا ہے۔ درحال کہ روحانی غذا اہم ہے۔ روحانی غذا جیسے علم کا ہونا، تقوی ہونا، معرفت ہونا، آبرو ہونا، سماج کے اندر عزت کا ہونا، یہ سب کیا ہے؟ یہ معنوی ہے، معنوی رزق ہے۔ لہذا ہم کو دونوں رزق پر توجہ رکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اور چاہے وہ رزق مادی ہو چاہے رزق معنوی ہو، سب خدا کے ہاتھ میں ہے۔ تعز من تشاء وتذل من تشاء، خدا جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ زیادہ پیسہ ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی عزت کہیں ملے، لیکن یہ عزت کب تک ہے؟ جب تک پیسہ ہے۔ جب پیسہ ختم ہو گیا تو عزت گئی۔ لیکن اللہ جس کو عزت دیتا ہے وہ عزت پائیدار ہوتی ہے۔ اور قل من یرزقکم من السماء والارض، آیت ہے قرآن مجید کی، خداوند عالم رزق کے بارے میں فرما رہا ہے۔ قل، اے میرے رسول کہہ دیجئے، من یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو آسمانوں سے اور زمینوں سے تم کو رزق دیتا ہے؟ امن یملک السمع والابصار، کون ہے جس نے تمہیں سماعت دیا ہے، کون ہے جس نے تمہیں بصارت دیا ہے؟ ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کون ہے جو زندہ سے مردے کو نکالتا ہے، ویخرج المیت من الحی، اور میت سے زندے کو نکالتا ہے، ومن یدبر الامر، کون ہے جو اس کائنات کے امور کی تدبیر کرتا ہے۔ آج کے زمانے میں حکمت خدا جو اس جہان کے، اس دنیا کی خلقت میں ہے، اس کو سمجھنا اور زیادہ آسان ہے۔ پہلے سائنس اتنی آگے نہیں تھی۔ اب کچھ دنوں میں کبھی کبھی سننے کو ملتا ہے کہ ایک سیارہ ہے جو زمین سے بہت نزدیک سے گزرنے والا ہے، امکان ہے کہ ٹکرا جائے، لڑ جائے۔ یہ سائنس اپنا اندازہ لگاتی ہے، لیکن خداوند عالم نے اس دنیا کی خلقت میں کتنا دقیق حساب رکھا ہے کہ ہمارے سائنسداں یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو زمین سے ٹکرا جائے گا، لیکن زمین کے پاس سے گزرتا ہے اور ٹکراتا بھی نہیں ہے۔ لہذا خداوند عالم نے مدبر ہے، خدا تدبیر کرنے والا ہے۔ میں نے اس کے پہلے یہ حدیث پڑھی تھی کہ اگر خداوند عالم کے حکم سے، خداوند عالم کا حکم نہیں چل رہا ہے تو زمین، آسمان، چاند، سورج، سیارے، یہ سب ٹکرا سکتے ہیں۔ یہ رات دن ہو سکتا ہے نہ ہو اگر اپنے سے ہوتا، لہذا سب حکم خدا سے ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون ہے جو امور کی تدبیر کرتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اے میرے رسول جب آپ یہ کہیں گے تو سب یہ کہیں گے اللہ ہے جو کہ زندے سے مردہ کو نکالتا ہے، مردے سے زندہ کو نکالتا ہے، امور کی تدبیر کرتا ہے۔ اب یہاں پر خداوند عالم فرما رہا ہے فقول، بس اے میرے رسول جب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب امور کی تدبیر اللہ کرتا ہے، یہ دن رات کا ہونا، بارش کا ہونا، سیاروں کو اپنی جگہ پر چلنا، فقل افلا تتقون، پھر ان سے کہیے کہ پھر تم تقوی الہی کیوں نہیں اختیار کرتے ہو، اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے، اللہ کی نافرمانی کیوں کرتے ہو۔ لہذا سب سے بڑی نعمت جو کہ اللہ نے ہم کو دیا ہے نعمتوں میں سے، وہ کیا ہے؟ تزکیہ اور علم، دو چیزیں ہیں۔ یزکیہم ویعلمہم الکتاب، تزکیہ اور علم۔ تزکیہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اپنے کو صاف کرنا، اپنے دل کو پاک کرنا، گناہوں سے پاک کرنا، اخلاقی برائیوں سے، حسد سے، بخل سے، کنجوسی سے، تمام برائیوں سے اپنے دل کو صاف کرنا، یہ کیا تزکیہ ہے، یہ بڑی نعمت ہے۔ اور علم، علم بہت بڑی نعمت ہے۔ لہذا خداوند عالم فرما رہا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تمہارے اوپر، اللہ کی رحمت نہ ہوتی تمہارے اوپر، ما زکا منکم، تم تزکیہ نفس نہیں کر سکتے تھے، تم اپنے نفس کو صاف نہیں کر سکتے تھے، تم اپنے نفس کو گناہوں سے پاک نہیں کر سکتے تھے۔ لہذا خداوند عالم کی یہ بہت بڑی
نعمت ہے۔ اور علم کے بارے میں فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے انسان کو تعلیم دیا جبکہ وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ انسان دنیا میں جب آتا ہے تو بالکل جاہل ہے، لیکن پھر آ کے پڑھتا ہے، علوم حاصل کرتا ہے۔ لہذا خداوند عالم دو نعمتوں کو جو چونکہ بہت اہم نعمت ہے خداوند عالم بیان کر رہا ہے، ایک تزکیہ ہے اور دوسرے علم ہے، لہذا ہم کو اس پر توجہ دینا چاہیے۔ بہرحال اب یہاں پر جو ابھی ہم نے اوپر پڑھا، آیت بھی پڑھی، حدیث بھی پڑھی کہ رزق دینا کس کا کام ہے؟ خدا کا۔ تب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ جب رزق کا دینا خدا کا کام ہے پھر ہم کو محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم کو کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم کو کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے جو نظام بنایا ہے، اللہ نے جو کائنات بنائی ہے، اللہ نے جو سسٹم بنایا ہے، اس سسٹم میں یہ رکھا ہے کہ جو محنت کرے گا وہی پائے گا۔ یعنی خدا نے یہ اصول اور قاعدہ بنایا ہے، لہذا اس کے مطابق ہر انسان کو چلنا ہوگا۔ وہ قاعدہ اور قانون اور سسٹم جو دنیا میں اللہ نے بنایا ہے کیا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، کوشش، یہ کوشش کے ساتھ ساتھ ایمان ہونا، اللہ پر بھروسہ ہونا، دونوں چیزیں ساتھ میں ہونا ضروری ہے۔ ورنہ کوئی سوچے کہ اپنی طاقت کے ذریعے سے رزق حاصل کر رہا ہے، وہ غلط ہے۔ کوئی سوچے کہ صرف جو ہے اللہ پہ بھروسہ کر کے گھر پہ بیٹھ جائے، یہ بھی غلط ہے۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں، حصول رزق کے لیے کوشش اور اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا، دونوں ضروری ہے۔ لہذا مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خطبہ شعبانیہ میں جو فرمایا کہ عزت دینے والا خدا ہے، وَإِن خَذَلْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْنِي، اگر تو ذلیل کرنا چاہے تو کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ یعنی اللہ اگر عزت دے گا تو وہ اصلی عزت ہے۔ اور جیسا کہ آپ جو ہے دیکھ رہے ہیں دنیا میں روز بروز حالات حاضرہ کے اوپر گفتگو ضروری ہے کہ دین اسلام کے خلاف اور دین اسلام کو بدنام کرنے کے لیے دشمن مختلف سازشیں کرتا ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ، لیکن آج ہمارے زمانے جو ہم دیکھ رہے ہیں تو کچھ زیادہ ہی سازش اسلام کے خلاف بڑھی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ لوگ قرآن کے خلاف، اسلام کے خلاف زیادہ بول رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ پہلے تو اتنا نہیں تھا، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ دین اسلام میں اتنی زیادہ خوبصورتی ہے، اتنا حسن ہے، اتنا کمال ہے۔ صرف دین اسلام کا ایک حسن دیکھ لیجئے، اسلام کیا کہتا ہے؟ سب برابر ہے، سب برابر ہے۔ نماز جماعت میں کھڑا ہونا ہے تو چاہے کسی بھی مذہب سے اگر وہ مسلمان ہوا ہے تو اسلام لانے کے بعد کیا ہو گیا؟ وہ برابر ہو گیا، چاہے وہ بلال ہو چاہے سلمان فارسی ہو۔ لہذا اسلام کے اندر اتنی حسن اور خوبصورتی پائی جاتی ہے، اس کے احکام میں، اس کے قانون میں، اور جس کی وجہ سے دشمن خائف ہے، دشمن ڈرا ہوا ہے۔ کس بات سے ڈرا ہوا ہے؟ کہ اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، جوان دین اسلام کے بارے میں ریسرچ کرے گا، تحقیق کرے گا اور اسلام کی اچھائیوں کو جانے گا تو کہیں مسلمان نہ ہو جائے، لہٰذا اس کے ذہن کو تعصب سے اتنا بھر دو، اسلام کے خلاف اتنا بول دو کہ وہ اسلام کے بارے میں ریسرچ کرنے بھی نہ جائے۔ درحال کہ مذہب اسلام یہ دعوت دیتا ہے، جاؤ تحقیق کرو، ریسرچ کرو، ہر مذہب کے اوپر کرو۔ اسلام روک نہیں لگاتا ہے۔ آپ کو کوئی دوسرا مذہب اگر صحیح لگتا ہے، اسلام روک نہیں لگاتا، آپ جا کے تحقیق کیجیے، اچھا لگتا ہے، صحیح لگتا ہے تو وہ لیجیے۔ لہذا جو حق ہوتا ہے وہ کبھی ڈرتا نہیں ہے، وہ اجازت دیتا ہے۔ دین اسلام نے قرآن بار بار قرآن مجید میں تاکید ہے، افلا یتفکرون، کیوں نہیں غور و فکر کرتے؟ افلا یتدبرون، کیوں نہیں تدبر کرتے؟ قرآن کہہ رہا ہے تدبر کرو، غور و فکر کرو۔ لہذا دین اسلام کی اچھائیاں چونکہ پھیل رہی ہیں، اب دشمن کے کنٹرول میں نہیں ہے، ہر آدمی ہر کتاب ہر مذہب کے بارے میں مطالعہ کر سکتا ہے، لہذا اب جو ہے اسلامی دشمنی بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ دشمنان اسلام کے خوف اور
ڈر کی ایک پہچان ہے۔ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں دین اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کہ دین اسلام ایسا ہے ویسا ہے، درحال کہ اگر دین اسلام میں صرف ایک نقطے پہ غور کریں، فتح مکہ کے وقت مسلمانوں نے کیا نعرہ لگایا کہ آج بدلہ لینے کا دن ہے۔ جب مکے واپس آئے مسلمان فتح مکہ کے وقت، تو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے فرمایا کہ جا کے ان سے کہیے کہ یہ نعرہ نہیں لگائیں کہ الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج رحم۔ اور کمال کی بات یہ ہے، غور کرنا چاہیے، کمال کی بات یہ ہے کہ فتح مکہ کے وقت جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا ابو سفیان، جو لشکر لے کر کے آیا تھا، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، بہت بڑی بڑی جنگیں لڑنے کفار و مشرکین کی طرف سے آیا، پیغمبر نے کیا اعلان کیا؟ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ یہ ہے حقیقی اسلام۔ اب وہ آج کے زمانے میں دشمن کچھ بھی اس طرح کی باتیں کرتا ہے جو ناقابل قبول ہے۔ کسی بھی مذہب کو پہچاننا ہے تو اس کی کتاب سے پہچانا جائے گا۔ کسی بھی مذہب کو پہچاننے کے لیے اس کے ماننے والوں سے نہیں پہچانا جا سکتا ہے کہ ماننے والے ایسے ہیں تو یہ مذہب بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ کسی انگریز نے کہا تھا کہ سب سے اچھا دین کیا ہے؟ اسلام ہے، اور سب سے خراب اس کے ماننے والے۔ لہذا مسلمانوں کو دیکھ کر کے کوئی کہے کہ اسلام ایسا ہے، یہ غلط ہے۔ اور آج تو وہ لوگ بول رہے ہیں اسلام کے خلاف جن کے بزرگان جب مکے میں تھے، جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، تفاسیر میں موجود ہے کہ قرآن مجید میں وہ حلاوت ہے، وہ شیرینی ہے، وہ مٹھاس ہے، ہو سکتا ہے ہم خود احساس نہ کر پا رہے ہوں، لیکن اس زمانے کے عرب جو کفار و مشرکین تھے وہ سمجھتے تھے۔ بہت سی تفاسیر میں ہے کہ آ کر کے چھپ کر کے قرآن کی جب رسول اللہ تلاوت کرتے تو سنتے تھے۔ کسی کا مہمان آتا تھا تو اس سے کہتے تھے اگر کعبے کے پاس جا رہے ہو، مسجد الحرام میں جا رہے ہو تو کان میں روئی ڈال کے جاؤ۔ کیوں؟ کہ کہیں قرآن کی آواز اگر سن لو گے تو مسلمان ہو جاؤ گے۔ کیا ہے؟ لہذا جن کے بزرگان کل قرآن چھپ کر کے سن رہے تھے اور سننے کے بعد دین اسلام کو قبول کیا، آج وہی لوگ دین اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف مختلف باتیں بیان کر کے یہ سوچ رہے ہیں کہ دین اسلام کو بڑھنے سے روک لیں گے۔ دین اسلام چونکہ حقیقی دین ہے، مذہب حق ہے، اس کی دلیلیں مضبوط ہیں، لہٰذا یہ دنیا میں پھیلتا ہی رہے گا۔ آخر ہماری دعا ہے پروردگارہ محمد و آل محمد صدقے میں، چہردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں، دشمنان اسلام جو بھی سازش کرتے ہیں پروردگارہ ان کی سازشوں کو ان کی طرف پلٹا دے۔ پروردگارہ جہاں جہاں بھی مومنین مسلمین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ معبود ہمارے ہندوستان میں امن و سکون و شانتی عطا فرما۔ پروردگارہ جو بھی بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ پروردگارہ جو بھی طلاب و طالبات علم حاصل کر رہے ہیں ان کو روز بروز علمی روحانی ترقی و کامیابی عطا فرما۔ پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ معبود ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، اور آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمتہ علی غضبہ وبسط الیدی بالرحمہ۔
سبحان من لا يزداد إلا جودا وكرما نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ونشهد أن عليا أمير المؤمنين ووصي رسول الله وخليفته بلا فاصل اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل وسلم على سيدة نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله اللهم صل وسلم وزد وبارك على قائد غر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الحسن المجتبى وعلى الحسين الشهيد بكربلاء وعلى علي بن الحسين زين العابدين وعلى محمد بن علي باقر العلوم الأولين والآخرين وعلى جعفر بن محمد الصادق وعلى موسى بن جعفر الكاظم وعلى علي بن موسى الرضا وعلى محمد بن علي التقي وعلى علي بن محمد النقي وعلى حسن بن علي العسكري وعلى مولانا وقائدنا صاحب العصر والزمان آدم الكفر والفسوق والعصيان اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ۔ اس خطبہ جمعہ میں بھی سب سے پہلے اپنے نفس کو اور تمام حضار محترم کے نفوس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، اور آج کے اس دوسرے خطبے میں جو کہ 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے عبدالعظیم حسنی جو کہ امام کے اصحاب میں سے ہیں، اور اس کو علامہ مجلسی نے بھی نقل کیا ہے، بہت سی کتابوں میں ہے، جس میں 8ویں امام عبدالعظیم حسنی کے پاس انہوں نے خط لکھا ہے، اور اس خط میں امام نے شیعوں کو خطاب کیا ہے، شیعوں سے گفتگو کی ہے، شیعوں سے باتیں کی ہیں کہ اے عبدالعظیم حسنی وہ شخصیت ہے جو کہ 4 اماموں کے صحابی رہے ہیں، اور تہران کے پاس ایک شہر ہے، شہر رے، وہاں پہ ان کی قبر ہے، اور ان کے قبر کی زیارت کا ائمہ معصومین نے بہت عظیم ثواب بتایا ہے۔ لہذا عبدالعظیم حسنی کے پاس امام نے جو خط لکھا اس کو آپ کے سامنے میں پیش کروں گا، جس میں 8ویں امام فرماتے ہیں: یا عبدالعظیم ابلغ انی اولیائی السلام۔ یہ بہت اہم بات کہ امام معصوم اپنے شیعوں کو یہ خطاب کر رہا ہے، ابلغ انی اولیائی، میرے چاہنے والوں کو، میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا۔ وَقُلْ لَهُمْ أَلَّا يَجْعَلُوا لِلشَّيْطَانِ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ سَبِيلًا۔ وَقُلْ لَهُمْ، اور ان سے کہہ دو، ہمارے شیعوں سے کہہ دو کہ کبھی بھی لا یجعلوا، قرار نہ دے شیطان کو اپنے نفس پر سبیل یعنی راستہ، یعنی شیطان کو اپنے نفسوں پر کبھی غالب نہ ہونے دے۔ پہلی چیز کیا؟ امام نے سلام بھیجا۔ دوسرا شیعوں سے کیا خطاب ہے کہ شیطان کو کبھی بھی اپنے نفس پر غالب نہ ہونے دے۔ اور آگے امام کیا فرماتے ہیں؟ وَتَرْكَ الْجِدَالَ فِي مَا لَا يَعْنَمْهُمْ، وَتَرَكَ الْجِدَالَ فِي مَا لَا يَعْنَهُمْ۔ اور شیعوں سے خطاب امام کر کے کہتے ہیں آپس میں لڑائی جھگڑا لا، یعنی جس میں کوئی بے تکی باتیں ہیں، بے بات کی بات میں آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، لا یعنہم۔
وَمُرْهُمْ بِالصِّدْقِ فِي الْحَدِيثِ وَمُرْهُمْ امر کرو، اے عبدالعظیم میرے شیعوں کو حکم دیجئے، کس بات کا؟ بالصدق بالحدیث، کی بات کرنے میں، گفتگو کرنے میں سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، سب سچائی کے لیے۔ امام اس میں تاکید فرما رہے ہیں شیطان کے جال میں پھنسنے سے اپنے کو بچاؤ، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، وَمُرْهُمْ بِالصِّدْقِ فِي الْحَدِيثِ، بات کرنے میں سلوات بھیجے محمد، بات کرنے میں کبھی بھی جھوٹ نہ بولے۔ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، اگر امانت کسی کی ہے تو امانت کو ادا کرو۔ وَمُرْهُمْ بِالسُّكُوتِ وَأَقْبَالِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَمُرْهُمْ، اور ہمارے شیعوں کو حکم دیجئے، بالسکوت، کی خاموشی اختیار کرے، زیادہ بات نہیں کرنا، زیادہ بولنا نہیں، خاموشی عقل کی علامت ہے۔ وَمُرْهُمْ بِالسُّكُوتِ وَأَقْبَالَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ بہت اہم ہے۔ اور شیعوں سے کہیے، ان کو حکم دیجئے کہ آپس میں ایک دوسرے کی عزت کریں، یہ بہت اہم چیز ہے، آپس میں ایک دوسرے کی عزت کریں، یہاں تک کہ بہت سی حدیثوں میں بچوں کی عزت کرنا، ہم بچوں کی جب عزت کریں گے تو بچے بھی سیکھیں گے، گھر میں ہم کس طریقے سے بات کرتے ہیں، کس طریقے سے بولتے ہیں، یہ بچوں کے لیے، تربیت کے لیے بہت اہم ہے۔ یہاں تو امام بڑوں کے لیے فرما رہے ہیں کیا؟ وَمُرْهُمْ بِالسُّكُوتِ وَأَقْبَالِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، بعض کی عزت کرے، عزت سے پیش آئے، اچھے کلمات سے گفتگو کرے، آپ جناب حضور کہہ کے بات کرے، وَأَعْزَاوَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ وَالْمُزَاوَرَةِ اقبال بعضهم علی بعض آپس میں ایک دوسرے سے عزت سے بات کریں، والمزاورۃ فإن ذلک قربۃ الی، والمزاورہ، ہمارے چاہنے والوں کو، ہمارے شیعوں کو حکم دیجئے کہ ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے جائیں۔ آج کے زمانے میں یہ موبائل، واٹس ایپ، فیس بک، یہ سبب بنا کے ہم ان سب چیزوں سے غافل ہو چکے ہیں۔ والمزاورہ، ایک دوسرے کے گھروں پر جاؤ، فإن ذلک قربۃ الی، یہ چیز وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمارے شیعہ ہم سے نزدیک ہوتے ہیں، یعنی ایک مومن سے ملاقات کرنا امام کی نگاہ میں کیا ہے کہ وہ مومن اگر مومن سے اس لحاظ سے ملاقات کرنے جاتا ہے کہ مومن بھائی ہے تو ہم سے وہ نزدیک ہوتا ہے۔ آگے امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَا يَشْغَلُوا أَنفُسَهُمْ بِتَمْزِيقِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، اور اپنے نفسوں کو مشغول نہ کرو آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے میں، برا بھلا نہ کہو۔ فَإِنِّي آلَيْتُ عَلَى نَفْسِي أَنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَأَسْخَطَ وَلِيًّا مِنْ أَوْلِيَائِي دعوت اللہ لیعذبہ فی الدنیا اشد العذاب۔ اللہ اکبر۔ فإنی آلیت علی نفسی، میں نے اپنے سے یہ تہیہ کیا ہے، انہ من فعل ذلک، جو ایسا کام کرے، یعنی ایک دوسرے کو تکلیف اگر پہنچائے، واسخط ولیا من اولیائی، ہمارے شیعوں میں سے کسی کو بھی تکلیف پہنچائے، دعوت اللہ، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، لیعذبہ فی الدنیا اشد العذاب، کہ اللہ دنیا میں ہی اس کو شدید عذاب دے۔ شدید عذاب، عذاب کی قسمیں ہو سکتی ہیں، ہمارا عبادت سے دور ہو جانا، مسجد تک نہ آ پانا، صبح کے وقت سوئے رہ جانا، یہ سب عذاب میں شامل ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں نے پڑھی تھی کہ کسی نے جناب موسیٰ کے زمانے میں شکایت کیا کہ کیا ہے، کچھ نہیں، جیسے لوگ چل رہے ہیں، کون پریشانی ہے؟ تو جناب موسیٰ سے خطاب ہوا کہ اے موسیٰ، ان سے کہہ دو کہ میری عبادت کا جو مزہ انہیں نہیں مل رہا ہے، ان کو قرآن پڑھنے کا ٹیسٹ نہیں مل رہا ہے، ان کو نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آ رہا ہے، یہی بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی امام کیا فرما رہے ہیں، جو اگر کوئی میرے شیعہ کو ستاتا ہے، تکلیف دیتا ہے،
تو میں دعا کرتا ہوں اللہ سے لیعذبہ فی الدنیا اشد العذاب، دنیا میں اس کو شدید عذاب دے، وکان فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں بھی وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے۔ وَعَرَّفَهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِمُحْسِنِهِمْ، اور ان کو بتا دیجئے کہ بے شک اللہ قد غفر لمحسنہم، جو نیک ہیں اچھے ہیں، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ امام فرما رہے ہیں ان کو بتا دو ہمارے شیعوں کو، اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ وَتَجَاوَزْ عَنْ مَسِیئِہِمْ، اور ان کے گناہوں کو تجاوز کرے گا، درگزر کرے گا خدا بند عالم۔ لیکن 3 گناہ ایسے ہیں کہ جو معاف ہونے والے نہیں ہیں، اسی لیٹر میں امام نے لکھا الا من الشرک بہ، پہلا گناہ کیا؟ شرک۔ اللہ اگر کوئی اللہ کا شریک کسی کو قرار دیتا ہے تو شرک خدا یہ ہے جو معاف ہونے والا نہیں ہے۔ او اذن ولی من اولیائی، پھر امام اس پہ تاکید کر رہے ہیں دوسرا گناہ جو اللہ معاف نہیں کرے گا کہ اگر کوئی میرے شیعہ کو تکلیف پہنچائے تو خدا بند عالم اس کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ او ازمر لہ سوءا، یا جو ہے اس کے خلاف برا سوچے، ہے بہت اہم نقطہ ہے، تکلیف پہنچائے، اس پہ بھی امام فرما رہے ہیں کہ اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ وَأَزْمَرَ لَهُ سُوءًا، کسی کے بارے میں سوء ظن رکھے دل میں، ہے اس کے بارے میں غلط سوچے، اور درحال کہ وہ ویسا وہ نہیں ہے، اس کے بارے میں سوء ظن رکھ رہا ہے، یہ بھی معاف ہونے والا نہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ، خدا بند عالم معاف نہیں کرے گا حَتَّى يَرْجَعَ عَنْهُ، مگر یہ کہ وہ پلٹ جائے، اپنے اس گناہ سے توبہ کر لے، شرک سے توبہ کر لے، مومن کو تکلیف پہنچائی ہے اس سے معافی مانگ لے، اس کے خلاف سوء ظن دل میں رکھے ہوئے اس کو اپنے ذہن سے اور دل سے نکال دے۔ یرجع عنہ، فإن رجع، اگر وہ پلٹ گیا توبہ کر لیا تو ٹھیک، وإلا نزع روح الایمان، ورنہ اس کے دل سے روح ایمان کو نکال لیا جاتا ہے۔ روح ایمان بہت اہم چیز ہے، ہمیں اپنا امتحان کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس روح ایمان ہے یا نہیں، جتنی آج سے 10 سال پہلے ہمارا ایمان تھا آج ہے یا نہیں، جتنا ایمان 10 مہینہ پہلے ہمارے پاس تھا اتنا ہے یا نہیں۔ آیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے؟ ہر آدمی کو سوچنا چاہیے، اس لیے کہ ایمان گھٹنے اور بڑھنے والی چیز ہے۔ ایمان قرآن پڑھنے کی وجہ سے بڑھتا ہے، ایمان عبادت کرنے کی وجہ سے بڑھتا ہے۔ اب اگر ایمان کمزور ہو جائے تو پھر انسان پریشان، اس کے لیے دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے۔ لہذا امام علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ فَإِنَّ اللَّهَ حَتَّى يَرْجَعَ فَإِن رَجَعَ وَإِلَّا نَزَعَ رُوحُ الْإِيمَانَ عَنْ قَلْبِهِ، اگر اس نے توبہ کر لیا، شرک سے اپنے کو بچا لیا، کسی مومن کو تکلیف پہنچائی تھی معافی مانگ لیا، اس کے خلاف سوء ظن تھا، خراب اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، اس کو ذہن سے نکال دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ نزع روح الایمان، روح ایمان جس طریقے سے حالت نزع بدن سے روح نکلتی ہے اسی طریقے سے ایمان بھی قلب سے نکل جاتا ہے۔ وخرج عن ولایتی، امام کہہ رہے ہیں ہماری ولایت سے وہ خارج ہو جائے گا، بہت اہم۔ وخرج عن ولایتی ولم یکن له نصیب فی ولایتنا، ہماری ولایت میں اس کا کوئی حصہ باقی نہیں ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اس پہ توجہ کرے، غور و فکر کرے، کہیں ایسا تو نہیں ہماری آپس کی محبتیں کم ہو گئی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہم خدا سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ عبادت میں ہم کو مزہ نہیں آ رہا ہے۔ عبادت میں انسان کو مزہ اس وقت آئے گا جب ایمان مضبوط ہو، قوی ایمان کے ساتھ اور قربت خدا اخلاص کے ساتھ جب عبادت ہوگی۔ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، امام علیہ السلام آخر میں اس خط کے کہتے اعوذ باللہ من ذالک، میں ان سب چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ امام ہم کو بتا رہے ہیں، لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم در اہل بیت سے وابستہ ہیں، اور صرف وابستہ ہونا کافی نہیں ہے بلکہ ائمہ معصومین نے جو ہم کو بتایا ہے
اس پر عمل کرنا. اس پر عمل کریں گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. اور جیسا کہ پچھلے خطبے میں بھی میں نے بیان کیا کہ دشمنان اسلام آج بھی ویسے ہی کوشش کر رہے ہیں. آج مخالفتیں زیادہ ہو رہی ہیں. آج کے زمانے میں دشمن جمع ہو کر کے اسلام کے خلاف سازش کر رہا ہے، لیکن یہ کبھی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی. جناب آدم کے زمانے سے آخری رسول تک، اس کے زمانے سے آج کے زمانے تک بہت سے دین کے خلاف، مذہب کے خلاف لوگ بولتے رہے، بڑی بڑی طاقتیں ختم ہو گئیں، لیکن کوئی اس کے اوپر اثر نہیں پڑنے والا. اس لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے. آج کے زمانے میں جبکہ زمانہ ہر زمانے کے لحاظ سے دشمن کی سازشیں بڑھ چکی ہیں، ہمیں یہ دعا کرنا چاہیے کہ پروردگارہ منجی عالم بشریت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمن کی سازش کو اس کی طرف پلٹا دے. اگر دشمن قابل ہدایت ہے تو پھر ان کی ہدایت کا، اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو ان کو نست و نابود کر دے. آج کے زمانے میں ایک لمحہ فکریہ کیا ہے تمام امت مسلمہ کے لیے کہ اگر مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو اگر مولا علی نہ ہوتے تو پھر دین اسلام بھی نہیں ہوتا، اور جب دین اسلام نہ ہوتا تو خلافت بھی نہیں ہوتی. لہٰذا آج کے زمانے کے مسلمانوں کو چونکہ علم کا زمانہ ہے اس پر غور و فکر کرنا چاہیے. اس لیے خلافت وہ ہے جو ختم ہو جانے والی ہے اور کچھ زمانے تک چل کے ختم ہو گئی، لیکن امامت وہ ہے جو کہ قیامت تک باقی رہنے والی ہے. یعنی وہ امامت جو ہم مانتے ہیں، جس کو ہم نے غدیر سے لیا ہے، اس امامت کا سلسلہ آج بھی قائم ہے. اور آخری امام حضرت مہدی آخر الزماں علیہ السلام. لہذا امت مسلمہ کو چاہیے کہ اس امامت کے زیر سایہ زندگی گزارے جو باقی رسول کے زمانے سے ہے، باقی تھی اور قیامت تک باقی رہے گی. لہذا ادھر ادھر جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آج امت مسلمہ میں جو بھی پریشانیاں ہیں، جو مشکلات ہیں، چونکہ در اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے امام کو اس کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں، لہذا یہ مشکلات باقی ہیں. آخر میں ہم دعا کریں گے، پروردگار جو بھی مریض ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما. ایک خاص دعا کے لیے التماس کی گئی ہے الحاج مشتاق علی رتنانی صاحب کے، جنہوں نے کریم پور میں بہت ہی کار خیر کیا ہے اور ان کے بہت زیادہ محنتیں مشقتیں ہیں. انہوں نے کریم پور کے لیے خاص توجہ رکھی ہے اور اس وقت وہ بامبے میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں جناب رتنانی صاحب. لہذا ان کی صحت سلامتی کے لیے دعا کریں گے اور ساتھ میں 5 مرتبہ دعائے ام یجوب کی تلاوت کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. 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 ہماری پھر دعا ہے کہ رتنانی صاحب کو خداوند عالم بحق محمد و آل محمد جلد از جلد شفاء کامل و عاجل عطا فرما. پروردگارہ جو بھی مریضان اسلام ہیں ان سب کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما. پروردگارہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. معبود جو جوان بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزی عطا فرما. جو باروزگار ہیں ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما. پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما. جو بھی طلاب و طالبات، بچے بچیاں علم حاصل کر رہے ہیں پروردگارہ ان کو روز بروز
علمی روحانی ترقی و کامیابی عطا فرما۔ پروردگارہ علماء اکرام مراجع اکرام بالاخص آیت اللہ سیستانی و مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما۔ معبود ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ ہم کو اس لائق بنا دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تاکہ ہم امام